اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول۔ کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ امانت کے بیان میں گزشتہ حدیث کا دوسرا حصہ۔ عبداللہ نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو پھر مجھے اس زمین میں سے ایک حصہ دے دو۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہاں سے یہاں تک زمین کا حصہ تمہارے لیے ہے۔ تو عبداللہ نے اس زمین کا کچھ حصہ بیچ دیا اور اس سے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرض ادا کر دیا اور اسے دے دیا، اور اس میں سے 4.5 حصے باقی رہ گئے۔ تو عبداللہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ان کے پاس عمرو بن عثمان، منذر بن زبیر اور ابن جمعہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا غابہ زمین کی کتنی قیمت لگی؟ انہوں نے جواب دیا ہر حصہ 1 لاکھ کا۔ انہوں نے پوچھا اس کے کتنے حصے باقی رہ گئے؟ انہوں نے کہا 4.5 حصے۔ تو منذر بن زبیر نے کہا اس کا 1 حصہ 1 لاکھ کے بدلے میں لیتا ہوں۔ عمرو بن عثمان نے کہا 1 حصہ 1 لاکھ کا میں نے لے لیا۔ اسی طرح 1 حصہ 1 لاکھ میں ابن جمعہ نے لینے کا اعلان کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اب کتنے حصے باقی رہ گئے؟ انہوں نے کہا 1.5 حصے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ 1.5 لاکھ میں نے لے لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عبداللہ بن جعفر نے اپنا حصہ زمین حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 لاکھ میں فروخت کر دیا۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قرض کی ادائیگی سے فارغ ہو گئے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے بیٹوں نے کہا کہ ہماری میراث ہمارے درمیان تقسیم کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں کو جواب دیا اللہ کی قسم میں ابھی تمہارے درمیان تقسیم نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں موسم حج میں برابر 4 سال اعلان کروں گا کہ جس آدمی کا بھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پر قرض ہو تو وہ ہمارے پاس آئے، ہم اس کا قرض ادا کریں گے۔ چنانچہ وہ ہر سال حج کے موسم میں اعلان فرماتے۔ جب 4 سال گزر گئے تو بقیہ مال ان کے درمیان تقسیم کر دیا اور 1/3 مال بھی حسب وصیت متعلقہ لوگوں کے سپرد کر دیا۔ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی 4 بیویاں تھیں تو ہر بیوی کو 12 لاکھ ملے۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا تمام مال متروکہ 5 کروڑ 2 لاکھ تھا۔ بخاری شریف۔ فائدہ: جہاد کے موقع پر یا اس قسم کے اور حالات میں جبکہ زندگی یکسر غیر یقینی ہو وصیت کرنے کا استحباب۔ دوسرا، وصیت کا نفاذ اور تقسیم میراث سے پہلے میت کے ذمے قرض کی ادائیگی ضروری ہے۔ تیسرا، حسب ضرورت پوتوں کے لیے وصیت کرنا جائز ہے جبکہ باپ دادا کی صورت میں حاجت موجود ہو۔ چوتھا، جو قرض کی ادائیگی کی طاقت رکھتا ہو اس کے لیے قرض لینے کا جواز۔ پانچواں، زمینیں، مکانات اور مال و دولت جمع کر کے رکھنا جائز ہے چاہے یہ جائیداد کتنی بھی ہو، جیسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق کا بیان، کچھ نے مدد کی، کچھ نے قرض معاف یا ٹال دینے کی خواہش ظاہر کی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان سے بھی زیادہ بلند اخلاق کا ثبوت پیش کیا کہ کسی کی بھی پیشکش قبول نہیں فرمائی۔ 8واں، غازی اور متوکل علی اللہ آدمی کے مال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ڈال دی جاتی ہے، جیسے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت ہوئی اور سارا قرض اتر کر بھی کافی دولت بچی رہی۔ 9واں، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمال اخلاق اور اخلاص اور بھلائی کا جذبہ بے مثال کی لوگوں کی امانتوں کو بطور قرض اپنے پاس رکھتے تاکہ نقصان ہو تو ان کا اپنا ہو، امانت رکھوانے والا نقصان سے محفوظ رہے۔ 10واں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کس قدر قابل رشک ہے کہ پہلے والد کا قرض اتارا، پھر ترکہ ورثہ میں تقسیم فرمایا اور امانت دیانت کا شاندار مظاہرہ فرمایا۔ 11واں،
ورثہ نے 4 سال تک انتظار کیا تاکہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور بار بار وراثت کا مطالبہ نہ کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔